बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे बफ़ज़्ल खुदा खैरियत से होंगे, और शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन इकराम, ईद से पहले आखिरी रमज़ानुल मुबारक के अशरे में ये कहा जा रहा था, शहर इक़्तिदार में ये खबरें थीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद अपनी जो तहरीक है उसमें ज़्यादा शिद्दत लेकर आएगी, उसमें ज़्यादा ज़ोर लेकर आएगी। और ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि इनके साथ जो दीगर जमातें अब शामिल हुई हैं, जो कि 6 जमाती इत्तेहाद बना है, इनकी तहरीक में मज़ीद शिद्दत आएगी। और उस तहरीक के नतीजे में जो मौजूदा हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत, उनके लिए परेशानियां बढ़ेंगी, उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और उनका चलना दुश्वार हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो अब इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर लाहे अमल मुरतब किया जा रहा है। देखिए, ये जो 6 जमाती इत्तेहाद है, ये तमाम वो जमातें हैं जो कि धांधली के खिलाफ यकज़बान हैं, धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं, अपना मैंडेट चोरी होने के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। इसमें जमात इस्लामी शामिल है, इसमें मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन शामिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल है, इसमें सरदार अख्तर मेंगल की जमात शामिल है, महमूद खान अचकज़ई की जमात इसमें शामिल है। अभी मौलाना फजलुर रहमान इसमें शामिल नहीं हुए। मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में आपसे बात की थी कि मौलाना फजलुर रहमान को साथ शामिल करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये 6 जमातें इटसेल्फ बहुत ज़्यादा तगड़ी जमातें हैं, जिनकी पावर है, जिनकी स्ट्रीट पावर है, जो कि सड़कों पर जो है वो अपनी ताकत का मुजाहरा कर सकती हैं। गो के मौलाना फजलुर रहमान साहब एक अलग स्ट्रीट पावर रखते हैं। वो मदरसे के जो तलबा हैं उन्हें लेकर आते हैं, बड़ी तादाद में वो पावर शो जो है वो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें साथ शामिल करने की जरूरत नहीं है। एक उसूली मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिस पर उन्हें कायम रहना चाहिए। तो अगर मुस्तकबिल में मौलाना फजलुर रहमान खुद से शामिल होना चाहेंगे तो शायद इस पर जो है वो कुछ बात हो सके, लेकिन अभी फिल वक्त ये 6 जमातें हैं। तो इन 6 जमातों का जो इत्तेहाद है, अब उसकी तहरीक में मजीद शिद्दत आना शुरू हो गई है। बाकायदा तौर पर लाहे अमल मुरतब कर लिया गया है, एक स्ट्रेटजी जो है वो बना ली गई है। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर मीटिंग हुई। देखिए, जो पहले 2 जलसे हुए हैं, पशीन में जलसा हुआ था और उसके बाद जो कोहाट में जलसा हुआ था, कोहाट का पावर शो भी बहुत बड़ा था, उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा थे। और ये वो लोग हैं जो कि अभी सिर्फ इमरान खान के नाम पर इन जलसों में, इस पब्लिक गैदरिंग्स में जो है वो आ रहे हैं। सोचें, अगर इमरान खान साहब खुद होते तो फिर इस तहरीक का लेवल क्या होता, फिर कितनी बड़ी तादाद में जो है वो लोग होते। गो के ये कहा जाता है कि इन जलसों से, इन पावर शो से हुकूमतें जाया नहीं करती, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहरहाल एक प्रेशर बढ़ता है और उस प्रेशर के नतीजे में हुकूमत के लिए चलना मुश्किल हो जाता है, उस प्रेशर के नतीजे में हुकूमत के लिए परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। और ये हुकूमत जो कि ऑलरेडी जाली मैंडेट के साथ आई है, जो कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट इसको कहा जाता है, जो कि फॉर्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी है, इसके पास 2/3 मेजॉरिटी भी है, लेकिन इसके बावजूद ये मसाइल हल नहीं कर पा रही है। इसकी 2 बहुत बड़ी वजूहात है। एक वजूहात तो ये है कि इन्हें पता है कि जाली तरीके से आए हैं और किसी भी वक्त इनकी गवर्नमेंट खत्म हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, इनके पास अथॉरिटी नहीं है। मैं अपने व्लॉग्स में मुसलसल ये बात कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ बेख्तियार वज़ीर आज़म हैं। ये बात सीनियर सहाफ़ी कहते हैं, ये बात जो है वो बाखबर लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ के पास इस वक्त कोई अथॉरिटी नहीं है, शहबाज शरीफ बेख्तियार वज़ीर आज़म हैं। उनसे ज़्यादा अथॉरिटी तो उनके वज़ीर दाखिला के पास है, जो कि उनकी काबीना के एक रुकन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के पास ज़्यादा अथॉरिटी है। क्यों? क्योंकि वो मुक़्तदरा के ज़्यादा करीब हैं। उनसे ज़्यादा, शहबाज शरीफ से ज़्यादा अथॉरिटी तो शायद फैसल वाडा के पास होगी, जो कि सिर्फ एक सेनेटर हैं, लेकिन उनके पास अथॉरिटी शायद इनसे ज़्यादा होगी। तो बेइख्तियार वज़ीर आज़म के हाथ में कुछ नहीं, इतनी भी ताकत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किसी एक IG को तैनात कर सके या उसका ट्रांसफ़र कर सके। तो वो हुकूमत फिर क्या परफॉर्म करेगी? वो हुकूमत फिर किस तरह से जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगी, किस तरह से कारकर्दगी दिखाएगी, किस तरह से वो मुल्क को मसाइल से निजात दिलाएगी? देखिए, मसाइल से निकलने के लिए ज़रूरी है कि हम मुआशी तौर पर मुस्तहकम हों, और मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने के लिए ज़रूरी है कि हम सियासी तौर पर मुस्तहकम हों। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है मुल्क में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिर्फ उसी सूरत में आ सकती है जब मामलात जो है वो अंडर कंट्रोल हों, इख्तियारात के साथ गवर्नमेंट को चलने दिया जाए। लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल उलट है। तो बहरहाल 6 जमाती इत्तेहाद की मैं बात कर रहा था, वो 6 जमाती इत्तेहाद अब एक नया लाहेमल मुरतब करने के लिए जा रहा है। ये तहरीक जो है अपने चौथे गियर में अब जाने वाली है। इमरान खान साहब की ये हिदायत थी कि इस तहरीक में ज़्यादा शिद्दत लेकर आएँ, इसमें जो है वो मोमेंटम लेकर आए, इसको आगे बढ़ाएं और इसको जो है वो मज़ीद शहरों तक फैलाएं और लोगों को इसमें शामिल करें, ताकि पता चले कि हम अपना मैंडेट
چوری شدہ مینڈیٹ کسی طور پر بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنا یہ مینڈیٹ واپس لے کر رہیں گے۔ تو پشین میں اور کوہاٹ میں تو جلسہ ہو چکا، لیکن اب بڑے شہروں میں جلسے ہونے ہیں، جس میں لاہور شامل ہے، جس میں پشاور شامل ہے، اسلام آباد ہے، کراچی ہے، ان شہروں میں اب یہ جلسے کرنے ہیں۔ دیکھیں گزشتہ تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے جب کہ پاکستان تحریک انصاف کا لاہور میں کوئی جلسہ نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب جس وقت آزاد تھے، انہیں گرفتار نہیں کیا گیا تھا، تب جلسے جو ہے وہ ہو رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن اس کے بعد کوئی پبلک گیدرنگ نہیں ہوئی۔ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی پبلک گیدرنگ کرنے کی کوشش کی گئی، کوئی جلسہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو ہمیشہ سے گرفتاریاں شروع کر دی جاتی تھیں، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، لوگوں کو غائب کر دیا جاتا تھا، مختلف کیسز میں انہیں جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ لیکن اب پاکستان تحریک انصاف دیگر جو 5 جماعتیں ہیں، یہ 6 جماعتی اتحاد کے ساتھ مل کر لاہ عمل بنا رہا ہے، اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ مزید آگے بڑھے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 21 اپریل کی ڈیٹ جو ہے وہ دی گئی ہے۔ 21 اپریل کے بعد لاہور میں پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے اپنا مومنٹم بنانے کے لیے جا رہی ہے، شہباز شریف کے لیے بہت زیادہ پریشانیاں بڑھنے والی ہیں۔ موجودہ حکومت، اور صرف شہباز شریف کے لیے نہیں بلکہ مریم نواز کے لیے بھی، پنجاب حکومت کے لیے بھی پریشانیاں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، مشکلات بڑھ جائیں گی، اور ان سے گورنمنٹ جو ہے وہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ جو طاقتور حلقے ہیں وہ بھی ایک حد تک مدد کر سکتے ہیں، اور جتنی وہ مدد کر سکتے تھے انہوں نے کر دی ہے۔ انہوں نے جس طرح سے اس حکومت کو جعلی مینڈیٹ کے ساتھ یہاں پر لا کر بٹھا دیا ہے، وہ اتنی مدد کر سکتے تھے، انہوں نے کر دی ہے۔ اس کے بعد اب عوام کی طاقت ہے، جمہور کی طاقت ہے، اور جمہور کی طاقت جب دکھائی دے گی تو پھر یہ طاقت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگی۔ تو 21 اپریل ایک کور کمیٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو کہ باقاعدہ طور پر اس سلسلے میں اب فیصلے کرے گی، لاہ عمل طے کرے گی۔ 21 اپریل کو باقاعدہ طور پر میٹنگ ہے، اس میں یہ طے کیا جائے گا کہ کس طرح سے جو ہے اس تحریک کو آگے لے کر بڑھنا ہے، کب کس شہر میں جو ہے وہ جلسے کرنے ہیں۔ 29 اپریل کو لاہور میں ممکنہ طور پر پہلا جلسہ اس 6 جماعتی اتحاد کا، جس کو نام دیا گیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس تحریک کا جلسہ جو ہے وہ 29 اپریل کو ممکنہ طور پر پاکستان میں لاہور میں جو ہے وہ ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ 29 اپریل وہ تاریخ ہے کہ جب ایک جانب وہ 6 ججز کا جو خط والا معاملہ ہے اس پر ممکنہ طور پر فل کورٹ سماعت کر رہا ہوگا، کیونکہ چیف جسٹس کی جانب سے یہ اندیہ دیا گیا تھا کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے گا، اور 29 اپریل کو سماعت ہوگی، تو وہ سماعت کر رہا ہوگا، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جو 5 جماعتیں ہیں وہ اپنے چوری شدہ مینڈیٹ کے حصول کے لیے جدوجہد کے اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہوں گی، وہ جدوجہد کر رہی ہوں گی، اور جلسہ جو ہے وہ لاہور میں ہو رہا ہوگا، اور لاہور کے بعد پھر پشاور، اس کے بعد پھر کراچی اور دیگر بڑے شہروں میں بھی جو ہے وہ جلسے کیے جائیں گے۔ اور ڈیفینیٹلی جب یہ روڈ پالیٹکس جو وہ ہوگی، جب جلسے ہوں گے، جب عوام اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے، تو اس کے بعد پھر اس حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکلات جو ہے وہ بڑھ جائیں گی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف کہ شاید جو ہے وہ دن گنے جا چکے ہیں، جب یہ مومنٹم پکڑے گی تحریک، تو اس کے بعد شہباز شریف کا جانا جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے چند ہفتے ان کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بہت سے کیسز ایسے ہیں جو کہ جن میں ان کی سزا معطل ہو چکی ہے، کچھ ایسے کیسز ہیں جن میں معطل ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ اس بارے میں ایک اہم اپڈیٹ آپ کو دیتا چلوں کہ جو غیر شرعی نکاح کیس ہے، جس میں عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو سزا سنائی گئی تھی، جرمانہ بھی کیا گیا تھا، جس طرح سے وہ ایک مضحکہ خیز طریقے سے سزا سنائی گئی تھی، اس پر عمران خان کے جو سخت ترین مخالفین ہیں انہوں نے بھی تنقید کی تھی۔ انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ لگ یوں رہا ہے کہ صرف اور صرف انتقام لینے کی غرض سے یہ سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے، ایک انتہائی مضحکہ خیز فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا۔ بہرحال اس کے بعد اپیل دائر کر دی گئی، اور ہم نے دیکھا کہ عید سے پہلے یہ سزا معطل ہو سکتی تھی، لیکن خاور مالکہ کے وکیل عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تھے۔ عمران خان کے وکلاء کی ٹیم کی جانب سے بارہا یہ کہا گیا کہ 7 والی عدالت میں یہ وکیل بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے اس عدالت میں وہ آنا گوارا نہیں کرتے اور پیش نہیں ہوتے۔ تو اس سلسلے میں دوبارہ سماعت ہوئی ہے آج، اور یہ سماعت ہوئی ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں، جہاں پر خاور مانیکا کے وکیل راجہ رضوان عباسی ایک بار پھر سے پیش نہیں ہوئے تھے۔ اس موقع پر عدالت کی جانب سے بڑے سخت ریمارکس دیے گئے۔ جو سیشن جج ہیں شاہ رخ ارجمند، انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ عباسی صاحب، رضوان عباسی جو کہ خاور مانیکا کے وکیل ہیں، وہ دلائل دینے سے ڈر کیوں رہے ہیں، وہ آ کیوں نہیں رہے ہیں؟
پھر انہوں نے کہا کہ اگر آج بھی وہ پیش نہ ہوئے تو ہم اس درخواست پر فیصلہ سنا دیں گے، یک طرفہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیں گے۔ عدالت نے اس کے بعد پھر اس کی سماعت میں وقفہ کر دیا۔ وقفے کے بعد پھر راجہ رضوان عباسی جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے پھر اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے دلائل میں کہا کہ جی نکاح خواہ ہے، ایک نکاح کا گواہ اور خاور مانیکا کا ایک ملازم اس کیس میں گواہ ہیں۔ خاور مانیکا کے شکایت پر 496 اور 496 بی کی دفعات شامل کی گئی تھیں۔ ٹرائل کورٹ نے 496 بی کی دفعات کو حذف کر کے 496 کے تحت جو ہے وہ سزا سنائی تھی۔ کیس کے اہم گواہان کے مطابق عدت کے دوران نکاح کیا گیا، یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ دلائل دیے گئے۔ اس پر پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ابھی تو تاریخ نہیں دی، بھاگ کیسے گئے؟ اچھا، یہ اس سے پہلے ہوا یہ کہ راجہ رضوان عباسی جو ہے وہ اپنے دلائل بیچ میں چھوڑ کر جو ہے وہ عدالت سے بھاگ گئے۔ ابھی کیس چل رہا تھا، اس دوران وہ عدالت سے بھاگ گئے۔ اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ تاریخ تو عدالت نے ابھی دی نہیں ہے اگلی، تو یہ عدالت سے کیسے بھاگ گئے ہیں، کیسے فرار ہو گئے ہیں؟ اس پر عدالت نے جو ہے وہ برہمی کا اظہار بھی کیا، لیکن بہرحال جو ہے وہ پھر کیس کی سماعت 24 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ کرمنل کیسز میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے سزا معطل کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر مزید پروسیڈنگز جو ہے وہ کی جاتی ہیں، لیکن سزا معطل کرنے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ دونوں جانب کے وکلاء کو سنا جائے۔ اب راجہ رضوان عباسی یہاں پر پیش نہیں ہو رہے تھے، ایک بار پھر سے جو ہے انہوں نے یہ ڈیلے ٹیکٹکس یوز کیے ہیں، ایک بار پھر سے تاخیری حربے استعمال کرتے ہوئے وہ عدالت سے فرار ہو گئے۔ امید ہے کہ 24 اپریل کو جو اب سماعت ہوگی اس میں عدالت کی جانب سے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اہم فیصلہ آ جائے گا، اور ممکنہ طور پر وہ فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سزا عمران خان کی، بشرا بی بی کی جو ہے وہ معطل کر دی جائے گی۔ لیکن سائفر کیس ہو، 190 ملین پاؤنڈ کیس ہو، یا یہ غیر شرعی نکاح کیس ہو، ان سب میں سزا جب معطل ہو جائے گی تو ڈیفینیٹلی پھر عمران خان جو ہے وہ ایک آزاد شہری کے طور پر جو ہے وہ عدالت سے ضمانت حاصل کرنے کے بعد جیل سے باہر آ جائیں گے، اور جب عمران خان باہر آ جائیں گے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو تحریک چل رہی ہے اس کا مومنٹم کیا ہوگا، پھر وہ کس لیول پر چلی جائے گی۔ تو آنے والے چند ہفتے عمران خان کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور ممکنہ طور پر جو ان کے خلاف کیسز ہیں ان میں سزا معطل کرنے کے بعد ان کی ضمانت منظور کی جا سکتی ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید پیش رفت بھی ہم دیکھتے رہیں گے، اور آپ کو مسلسل میں اپنے ویلاگس کے ذریعے آگاہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آج کے ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔